بارے میں سورۃ الزمر ہے، اور زمر کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک فریق کو۔ اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ جنت کی طرف لے جائی جانے والی ایک جماعت کا تذکرہ ہے اور جہنم کی طرف ہنکائی جانے والی ایک جماعت کا تذکرہ ہے، اور وہاں یہ لفظ زمر آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دوسری آیت میں ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت میں خلوص اختیار کرو، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، جھکاؤ صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، باقی بندگی کسی اور کی اس جہان میں نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور یہ سورہ مبارکہ تمہید ہے آنے والی 7 صورتوں کی جو لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ آگے اس کے بعد تسلسل سے 7 صورتیں ہیں، اور وہ 7 کی 7 لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ حامیم السبعہ، 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، ان کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی یہ رائے ہے کہ یہ 7 صورتیں قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور مثال کے ذکر فرمایا کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ کسی باغیچے میں جاتے ہیں، اور وہ خوبصورت باغیچہ ہے، اور اس باغیچے کے اندر جاتے جاتے آگے جا کے ایک اور چھوٹا سا چمن آتا ہے، اور اس چمن میں تو پہلے سے بھی زیادہ کمال کے پھول سبزے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ لو کہ وہ پیچھے جو باغیچہ جس کی سیر آپ نے کی ہے وہ پورا قرآن ہے، اور آگے جو چھوٹا سا چمن ہے وہ یہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں، یہ مکی صورتیں۔ تو یہاں سورۃ الزمر میں جو باقی مضامین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے مضبوط دلائل، اور ان دلائل میں سے پھر ایک عقیدہ اور نظریہ ذکر فرمایا گیا۔ بھلا یہ بتاؤ کہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے تو تم اللہ کے سوا جن جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے رحمت دینے کا ارادہ کرے، کسی بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرے، بھلا تم بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن پر تم نے بھروسے کیے ہوئے ہیں، اعتماد کیے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کے لیے تم نظر و نیاز دیتے ہو اور جن کے لیے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، بھلا یہ بتاؤ کیا وہ اللہ کی آنے والی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہ تو کوئی اللہ کی رحمت کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کے عذاب کو روک سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، جب اللہ پاک کا فیصلہ کسی کو تکلیف دینے کا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جب اللہ کا فیصلہ کسی کو راحت دینے کا ہے کوئی اس راحت کو ہٹا نہیں سکتا۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ کافی۔ یہ آیت ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ آپ کسی مشکل میں گر جائیں، اللہ نہ کرے، آپ کسی تکلیف میں آ جائیں، آپ تکلیف سے ہٹنے کے اسباب ضرور اختیار کیجئے، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر، میرے لیے میرا اللہ کافی، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب آپ اسباب میں اتنے گر گئے اور اتنے اسباب کے پیچھے آپ گم ہو گئے اور اسباب میں آپ کھو گئے کہ آپ مسبب الاسباب اللہ کو بھول بیٹھے، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام غیروں کی بندگی ہے، اسی کا نام دوسروں کی پوجا ہے۔ اور کوئی پوجا کسی اور بھلا کا نام نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوجا کا مطلب کسی کو سجدہ کیا جائے، یہی ہے جو اعتماد اور بھروسہ اللہ سے کرنا چاہیے تھا، وہ اعتماد کسی اور سے لگ گیا، سبب پر اتنا اسباب، اتنا بھروسہ لگ گیا کہ بس میرا کام تو یہاں ہی سے ہوگا، بس اتنا اس کے پیچھے لگ گیا کہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ اس کو الہ اور معبود ماننے کا ہے جو سبب کے درجے میں ہے، مسبب الاسباب اللہ کو یہ چھوڑ چکا ہے، یہ دور جا چکا ہے۔ تو اس پر پھر فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے تو کتاب اور قرآن کریم اتارا ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا، اور جو نہیں عمل کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ باقی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے انسان جنہوں نے اس دنیا میں شرک کیا ہو، غیروں سے اعتماد اور بھروسہ لگایا ہو، فرمایا کہ اگر دنیا بھر کا سونا بھی لے آئیں اور وہ وہاں فدیے میں دیں عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
پھر انسان کا ایک مزاج ذکر فرمایا، جب اس انسان کو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے دعانا، یہ ہمیں ہی پکارتا ہے، اسے پتہ ہے کوئی اور اس تکلیف کو نہیں ہٹانے والا، روتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، آیت کریمہ بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن فرمایا ثم اذا خولناه نعمتا منا، اور جب ہم اس تکلیف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نعمت لے آتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا جیسے تکلیف آنے پر ہماری طرف رجوع کیا تھا، نعمت کے ملنے پر بھی ہماری طرف رجوع کرتا اور شکر ادا کرتا، مگر کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو جو نعمت ملی ہے یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری قربانی کا نتیجہ ہے، یہ میرا اپنا عمل ہے، اسی کا نام شرک ہے، یہ نفس کو شریک کر لیا، بل ہی فتنہ، بل ہی فتنہ، یہ تو عذاب ہے، یہ تو آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی اسی طرح سے کہہ چکے ہیں کہ یہ میری ذاتی صلاحیتیں ہیں، لیکن جب اللہ کے عذاب کے فیصلے آئے تو ان کی صلاحیتیں انہیں کام نہ آئی۔ پھر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، بات یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قرآن کریم کی سب سے پر امید آیت یہ ہے، سب سے پر امید آیت، جس آیت پر امید کی جا سکتی ہے کہ میری اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ مایوسی نہیں کرنا، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نافرمانوں سے کہہ دو، میرے باغی بندوں کو کہہ دو، میرے باغی بندوں کو، نافرمانوں کو، اسرفو جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ امید افزا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ امید افزا ہے، پر امید ہے، کیوں؟ اس لیے انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی بخشنے والا اور وہی مہربان ہے، بخشنے والا بھی وہی ہے اور مہربان بھی وہی ہے۔ اللہ کیا طریقہ ہوگا، کس طرح سے آپ گناہ معاف فرمائیں گے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ بس معافی تب ملے گی جب جھک جاؤ، جب اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، دل و جان سے مان لو مجھ سے قصور ہو گیا ہے، تو معافی مل جائے گی۔ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے بیٹا آ کے معافی مانگتا ہے اور مکمل ندامت اختیار کرتا ہے کہ ابو جان، امی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، تو ماں اور باپ معاف کرنے کو تیار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں سے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی، بڑی اہم اور بڑا عجیب پس منظر ہے اس کا۔ وہ یہ کہ امید دلائی گئی تھی حضرت عبداللہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے۔ اب ظاہر ہے کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے حمزہ، اور رضاعی بھائی بھی تھے آپ کے، اور دوست بھی تھے بچپن کے، اور بڑے بہادر انسان تھے، اور عبداللہ وحشی نے ان کو قتل کیا تھا، احد والے دن قتل کیا تھا، اور بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو، جبیر ابن مطعم کے باپ کو مارا تھا، مطعم ابن عدی کو قتل کر دیا۔ تو اس پر خاندان والوں نے کہا کہ اگر کوئی بدلہ لے لے اس کا اور حمزہ کو کوئی مار کے لے آئے تو ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ عبداللہ وحشی ان کے غلام تھے، انہوں نے کہا میں یہ بیڑا پار کرنے کو تیار ہوں، اور شاندار تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ تیر لے کے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا، اور میں انتظار میں تھا کہ حمزہ کے سامنے آئے، تو میں نے دیکھا کہ حمزہ ایک بڑے گھوڑے پر سوار ہیں، اور اتنا قد تھا حمزہ کا کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے باوجود بھی پیر زمین پر لگ رہے تھے، اور میں نے دیکھا تو یوں سمجھو کہ جس طرف وہ گھستے تھے تو صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے۔ حمزہ اپنی کارگزاری خود بیان کر رہے، کہتے ہیں میں نے موقع پایا، اور جب میں نے دیکھا کہ مکمل میری طاق میں ہیں تو میں نے ایک وار کیا، سیدھا ان کے ناف میں جا کے لگا، اور انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر نہیں کھڑے ہو سکے، تیر آر پار ہو گیا۔
اور ان کا کام تمام ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ کام تمام ہو گیا، مجھے تو یہی غرض تھی، باقی کوئی غرض نہیں تھی، اور کسی کو مارنا قتل کرنا کوئی غرض نہیں تھی، صرف اپنی آزادی کے لیے یہ کام میں نے کیا۔ اور جب وہ جسم ٹھنڈا ہوا تو میں نے جا کے اپنا تیر نکال لیا۔ تیر پھر کام آ جاتا تھا، لوہے کا تیر ہوتا تھا پھر کام آ جاتا تھا، تیر میں نکال کے لے آیا اور میں نے خاندان والوں کو بتا دیا کہ بھائی اس طرح سے میں نے کیا ہے، اور وہ دیکھا سب نے۔ تو اب میری آزادی کا فیصلہ ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہونے لگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اب میرے دل میں بھی بات آئی کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے، تو اس پر آیت آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک شرک کے علاوہ ہر گناہ جس کے چاہے گا بخش دے گا۔ تو عبداللہ کہنے لگے اب پتہ نہیں یہ میرے گناہ اللہ بخشنا چاہے گا یا نہیں چاہے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے یہ آیت کہلوائی کہ ان سے یہ کہیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یعنی حمزہ کا قتل بھی معاف ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے امید ہے کہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آئے تو کلمہ تو پڑھ لیا، آپ نے پھر ساری کارگزاری پوچھی، کیوں مارا تھا میرے چچا کو تو نے، کیسے مارا تھا، کس طرح سے مارا تھا، وہ سارا منظر انہوں نے بیان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یوں سمجھ لیں کہ 5 سال ہو گئے تھے اس معاملے کو، آج غم سارے کے سارے پھر سے تازہ ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا عبداللہ تیرا اسلام تو قبول ہے، مگر میرے پیچھے پیچھے بیٹھنا، سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ تجھے دیکھ کے مجھے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان ہے اس دنیا میں، غم پریشانیاں اللہ کے نبیوں پر بھی آتی ہیں، اور غم ان کو بھی لگتے ہیں، دکھ انہیں بھی لگتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اور درد انہیں بھی لگتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں آتے تھے مگر پیچھے پیچھے ہی بیٹھتے تھے، اور پھر یہ قسم اٹھائی کہ اب میں اسلام کے اندر آ کر ایک ایسا کام اور کارنامہ کروں گا کہ تاکہ اس کا تدارک ہو جائے میری غلطی کا۔ تو پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے یہی شخص تھے، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو بھی اسی طرح سے دور سے شاندار تیر پھینکا اس کی طرف، اور اس کے آر پار ہو گیا اور وہ مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ تو پھر یہ کہنے لگے اب مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اس لیے کہ میں نے بدلہ کر لیا۔ تو اس لیے میرے پیاروں، اس میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنا انسان نے اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی، آپ کا دل دکھا ہے، دکھایا ہے، تو پھر اس کا تدارک کرو، اس کا تدارک کرو۔ جتنا تم نے خلاف سنت زندگی گزاری ہے اس سے نبی اسلام کا دل دکھتا ہے، جس نے جتنی خلاف شرع زندگی گزاری ہے اس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ تدارک کرو۔ اب تدارک یہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو فرمایا ہاں اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تمہیں جھک جانا چاہیے اور انابت کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ کو چانس، گولڈن چانس معافی کا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہائے کاش، ہائے وہاں نہ کہہ سکو۔ اب جو ہائے کرنی ہے کر لو، اس وقت ہائے قبول نہیں ہوگی، اس وقت کوئی تمہاری کاش قبول نہیں ہوگی۔ آج جو کچھ کرنا ہے کر لو، وہاں یہ کہو گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ہائے کاش ایک بار مجھے موقع مل جائے تو میں نیک عمل کروں۔ کہا نہ اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اب موقع نہیں ملے گا، اس سے پہلے پہلے کر لو، کر لو۔ بھلا قد جاءتک آیاتی، اس وقت پھر فرشتے کہیں گے ہاں ہاں اللہ کی آیات آئی تھی تیرے پاس، میرے احکام آئے تھے، واستکبرت، تو نے تو اعراض کیا تھا، تکبر کیا تھا، ناشکری کرتا تھا، آج نہیں بچ سکے گا اللہ کے عذاب سے، کیونکہ جو وقت تھا وہ وقت ضائع کر چکا ہے، گولڈن چانس ضائع کر چکا ہے، توبہ کا چانس ضائع کر چکا ہے۔ یہ رات توبہ کی ہے، یہ مہینہ توبہ کا ہے، اس کو ضائع مت کرو، اسے ضائع مت کرو۔ اور پھر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، عجیب ارشاد فرمایا، شرک کتنا بدترین جرم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ سارے رسولوں کے سردار ہیں، اولین آخرین کے سردار ہیں۔ آپ کو فرمایا اے پیارے حبیب کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی ہے، اے پیارے حبیب اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ اتنا بدترین جرم ہے شرک، اتنا بدترین جرم ہے شرک میرے عزیزوں، یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے، یہ عمل کے ساتھ لگتا ہے نا تو عمل زیرو ہو جاتا ہے، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر فرمایا اللہ کی
اللہ کی تعظیم ایسے نہیں کی جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے. ارے اللہ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے. تمہیں نہیں معلوم اللہ کون سی ذات ہے؟ وہ بلند و بالا ذات ہے کہ ساری زمینیں اس کی یوں مٹھی میں ہیں، سارے آسمان اس کی ایک مٹھی میں ہیں، اور وہ شرک سے پاک ہے بھائی، وہ شریکوں سے پاک ہے بھائی. وہ نہ شریک کرو. جب سجدہ اس کے سامنے کرو تو پھر وہی دل میں ہو، غیر نہیں ہونا چاہیے. پھر دکان نہیں ہونی چاہیے، پھر کاروبار میرے پیاروں نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 بار تمہیں نماز کے لیے اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ تمہارا دل خالص اللہ کی طرف لگ جائے، دھیان اللہ کی طرف لگ جائے، دھیان تمہارا پاک اور صاف ہو جائے. اس کے بعد سورہ مومن ہے. اس صورت میں ایک رجل مومن کی تقریر ہے، اور یہ رجل مومن ایک نیک آدمی، یہ تھا تو فرعون کے خاندان کا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اللہ پاک کو اس کی باتیں اچھی لگی. اس نے جو اپنی قوم کو ایک دعوت دی ہے، اس دعوت کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، اور بڑی شاندار اس شخص کی دعوت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے تمام لشکر اور وزراء کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. تو اور کیا کہنے لگا؟ ہمیشہ دنیا کی کفریہ طاقتیں یہی کہا کرتی ہیں، کہنے لگا ضروری اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں تو زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم. یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، تمہارا کلچر بدل دے گا، تمہاری تہذیب اور ثقافت کو بدل دے گا، اور او ان یظہر فی الارض الفساد. اس زمین میں یہ دہشت گردی مچا رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے. یہ آج کا کفر بھی یہی کہہ رہا، اس زمانے کا کفر بھی یہی کہہ رہا. آج کا کفر بھی اسلام کے متعلق یہی نظریہ قائم کیے ہوئے ہے کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے اور مسلمان دہشت گردی پھیلا رہا، اور کوئی حق بات اگر کہہ رہا تو وہ کہاں جاتا ہے کہ جناب یہ تمہارا کلچر بدل دے گا اور یہ تمہاری تہذیب کو بدل دے گا، یہ نئی تہذیب لے کے آ رہا. یہ کون کہتا ہے؟ یہی تو فرعون نے بھی کہا تھا. اب اگلی بات سنیے گا. اس رجل مومن نے کہا، ایمان لے آیا، کہا کہ اس شخص کو کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ابھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا اس آدمی کو کس بنیاد پر تم قتل کر رہے ہو؟ اپنی قوم کو، فرعون کو کہنے لگا کیوں مار رہے ہو اس کو؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور اس پر دلائل بھی لے کے آیا ہے. بات سنو، اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کے جھوٹ کی سزا اس کو مل جائے گی، اور اگر اس نے سچ کہا تو گزشتہ قوموں کی طرح عذاب تمہارے اوپر آئیں گے. ایسی اثر کر گئی اس کی تقریر، ایسی اثر کر گئی کہ پورا کا پورا مجمع خاموش ہو گیا، جیسے پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو، سناٹا چھا گیا. اب جب فرعون نے دیکھا کہ بھائی اس کی تقریر تو بڑی مؤثر ہو گئی تو اس نے کیا کہا؟ ایک سخریہ، مسخرہ بنایا اس شخص کی تقریر کا، اور کہنے لگا کہ ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو تمہارے لیے جتنا میں بھلا سوچتا ہوں نا، اتنا کوئی نہیں سوچ سکتا. یہ فرعون کہہ رہا ہے اپنی قوم کو کہ جو میں تمہارے لیے بھلا سوچتا ہوں ایسا نہ موسیٰ سوچ سکتا ہے، ایسا نہ یہ آدمی سوچ سکتا ہے، اور میں سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. پھر اس شخص نے دوبارہ سے اگلی تقریر پھر کی، کہنے لگا اے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. مجھے اندیشہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، اور اسی طرح سے قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح، اور جو اور لوگ ہیں، یہ عذابات تمہارے اوپر نہ آ جائیں. اور دیکھو اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. اور لوگوں دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جس دن تم ایک دوسرے کو پکارو گے مگر اس دن تمہاری پکار کام نہ آئے گی. اور دیکھو تمہیں معلوم ہے یہاں یوسف علیہ السلام بھی آ چکے. یہ مصر کی بات کر رہا ہے کہ یہاں یوسف بھی آ چکے، اور یوسف علیہ السلام نے ایک زمانے تک اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے. اور جب یوسف یہاں سے یعنی انتقال ہو گیا، اس کے بعد تم لوگوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا. اب موسیٰ اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، لہٰذا ان کی بات مان لو. پھر فرعون نے اس شخص کی تقریر کو بے جان کرنے کے لیے پھر ایک مسخرہ کیا، اور کہنے لگا اپنے وزیر حامان سے یار ایک اونچا سا محل بناؤ، بلند و بالا ایک ٹاور بناؤ، اس پر میں چڑھ جاؤں اور میں ذرا دیکھوں موسیٰ کا رب ہے کہاں. میں چڑھ کے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا رب کہاں ہے. وہ ٹاور بنایا گیا، فرعون اس پر چڑھا، اور چڑھ کر جناب آسمان کی طرف اس نے تیر پھینکے، اور تیر جب اس نے پھینکے تو تیر واپس خون آلود ہو کے آئے. اس کو کہتے ہیں استدراج، اللہ کی طرف سے مزید ڈھیل. تو خون آلود جب تیر ہو کے آئے تو کہنے لگا میں نے موسیٰ کے رب کو مار دیا، بس قصہ ہو گیا ختم. یہ دیکھو تیر خون آلود ہو کے آگے. وما کید فرعون الا فی تباہ. کہا یہ فرعون کے منصوبے
فرعون کے منصوبے اور قوم کو جو اس نے راستے دکھائے، سب کے سب راستے یہ تباہی کے راستے تھے، تباہی کے راستے۔ پھر اس نے آخری تقریر کی اس رجل مومن نے، اور پھر اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ تیسری بار کی تقریر ہے اور اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اور بڑا عجیب انداز ہے۔ کہنے لگا میری قوم اتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اور وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ موسیٰ پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اے میری قوم انما حاضی الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ ایک سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا گھر ہمیشہ کا ہے۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر گناہ کرے گا اس گناہ کا بدلہ اتنا ہی پائے گا، اور جو اس دنیا کے اندر نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مخلص ہو، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ پاک اس کو بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اور اے میری قوم، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں اللہ وحدہ جو غلبے والا ہے اور جو بخشنے والا مہربان ہے اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اور لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یاد رکھنا ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، آخری جملہ ہے اس کا، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا جو میں نے تقریر کی ہے، جو باتیں میں نے تم سے کی ہے، ان کی حقیقت کھل کے آ جائے گی تمہاری موت کے سامنے، موت کے وقت۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب فرعون نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جناب 1000 فوجیوں کے ہاتھ میں سے دیا، لے جاؤ اسے جا کے قتل کرو۔ وہ 1000 کے لے کے جا رہے، اور جاتے جاتے اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، آسمان سے ایک ایسی کڑک آئی کہ 500 تو وہیں ہلاک ہو گئے۔ 500 ڈر کے مارے واپس بھاگے تو فرعون نے ان 500 کو بھی قتل کر دیا۔ کیوں چھوڑ کے آگے ہو بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، انہوں نے جو اس شخص کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو بٹانے کے لیے کتنے بچوں کا اس نے قتل کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام تو اپنی طبعی موت مرے، اور جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ فرعون انہیں قتل نہ کر سکا، ہارون علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، جبکہ اس نے ٹھانی ہوئی تھی کہ میں ہر اس بچے کو قتل کروں گا جو بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہوگا، اس لیے کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا، لہٰذا سارے بچوں کو مارا جائے۔ مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پال کر دکھایا اور سمجھایا کہ اللہ کی قدرت اس چیز کا نام ہے، جہاں سارے ہلاکت کے اسباب ہیں، جہاں سارے قتل کے اسباب ہیں، اسی جگہ پر اللہ پاک بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ انہی اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایمان مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا، اور پھر فرمایا دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ مدد کرتا ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور تمہیں تمہارے رب نے یہ کہا استجیب ادعونی، تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور جو لوگ مجھے نہیں پکارتے، اللہ پاک ایسوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ایسا پیارا رب جو اس سے نہ مانگے تو اس سے وہ ناراض ہو، اور جتنا اس سے مانگو اتنا وہ خوش ہو۔ دنیا کا نظام جتنا مانگو اللہ اگلا ناراض ہو جاتا ہے، نہ مانگو خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کا جتنا مانگو اتنا اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کریم اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے۔ اور اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے جس میں آج ہم نے سجدہ بھی کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا مضمون خاص طور پر یہ ہے کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں تمہاری زندگی کے متعلق ہر مسئلے کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جو اس میں توجہ کرے گا، جو اس میں دل لگی اور دل جمعی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا سنا ہے کہ آپ کو کوئی جادو ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور سنا ہے آپ کو کوئی جادو ہو گیا ہے۔ تو میں تو بڑا علاج کرتا ہوں، جادو کا علاج کرتا ہوں۔ یہ آدمی تھا ولید بن مغیرہ، سرداروں میں سے تھا۔ اور تم ایسا کرو کہ جناب اگر علاج کرانا چاہتے ہو تو میں علاج کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کوئی کلام پیش کروں، اس لیے کہ مجنون کو، دیوانے کو، پاگل کو
باتوں سے اندازہ کیا جاتا ہے، اور تو میری باتیں سنو، اس کے بعد فیصلہ کر لینا، اور اگر میری باتوں میں کوئی تمہیں جنون نظر آیا تو خوشی سے علاج کرنے کی کوشش کر لینا۔ انہوں نے کہا ہاں معقول بات آپ نے کہی ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے، آپ فرمائیں کیا کہیں گے آپ؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کی، یہ صورت شروع سے آپ نے تلاوت کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ادھر سارے سردار انتظار کر رہے کہ بھائی ہمارا ایک آدمی گیا ہے محمد کا علاج کرنے کے لیے، اور جناب اس کو اس کے کام کو ختم کرنے کے لیے، ٹھکانے لگانے کے لیے گیا ہے، دیکھو کیا جواب لے کے آتا ہے۔ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت پڑھی، آپ جب یہاں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر میری بات ماننے سے تم لوگ اعراض کرو گے تو سنو، میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود پر آیا۔ اچھا، یہ قوم عاد اور قوم سمود کا حوالہ ان کو اس لیے دیا کہ یہ شام کو جاتے تھے اور یمن کو جاتے تھے، اور یہ بستیاں اور کھنڈرات راستے میں پڑتے تھے۔ یہ بچہ عاد و سمود کی بستیوں کو جانتا تھا، اس لیے کہ ان کا پیشہ تجارت تھا، قریش کا پیشہ تجارت تھا، اور ہر شخص شام اور یمن میں سال میں ان کے 2 سفر ہوا کرتے تھے، تو ہر آدمی وہاں کا اس تہذیب کو، قوم عاد کی تہذیب کو، قوم سمود کی تہذیب کو جانتا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اور یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی تاریخ کے اوراق میں چھپی ہوئی بات نہیں تھی، ہر آدمی کی نظروں کے سامنے تھے یہ معاملات کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا اور قوم سمود کے ساتھ کھنڈرات نظر آتے تھے۔ تو کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں قوم عاد پر آنے والے عذاب اور قوم سمود پر آنے والے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک پڑھا، اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس مجھے ڈر لگتا ہے میرا دل نہ پھٹ جائے۔ ایسا کلام نے اثر کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا دل نہ پھٹ جائے۔ اور اب بتا کوئی جنون ہے؟ نہیں بھائی، کوئی جنون نہیں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے کلام سنے، شعراء کا کلام سنا، اور بڑے بڑے کاہنوں کے کلام میں نے سنے، پر ایسا کلام میں نے آج تک کسی کا نہیں سنا۔ تو یہ یہاں سے واپس پلٹا اور اپنی قوم کو جا کے بتانے کے لیے کہ بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ آدمی نبی ہے، اور اس کی بات سن لو، چہرہ بدلا ہوا اور رنگ اڑا ہوا، کیفیت بدلی ہوئی۔ ابو جہل نے دور سے آتا دیکھا، کہا لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، رنگ اس کا بھی اڑا ہوا ہے، شکل اس کی بھی بدلی ہوئی ہے۔ جا کے اس نے وہی پیغام جو سمجھ میں آیا تھا وہی پیغام اس نے دے دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اتنے کلام سنے، مگر ایسا کلام میں نے کسی کا نہیں سنا، عافیت اسی میں کہ شخص کی بات مان لو۔ سردار بگڑ گئے، اچھا تجھ جیسا آدمی بھی ایسی باتیں کرے گا، نکال دیں گے تمہیں یہاں بستی سے، یہ کر دیں گے تیرے ساتھ، وہ کر دیں گے تیرے ساتھ، ایسا کر دیں گے۔ تیری سیادت عہدہ تھا، اس کا منصب تھا وہاں کا، وہ باہر سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا، وزیر خارجہ تھا، یہ لے لیں گے عہدے تیرے سے سارے۔ تو اس نے سوچا یہ تو سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا، تو پھر تھوڑا سا سر نیچے کیا تو کہتا ہے نہیں ایسے ہی ہے، بس یہ ایسا ہی کلام ہے، جادوگروں کا کلام ہے، بس میں ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ تم کتنے پکے ہو۔ پھر اچھی خبر لی اللہ پاک نے اس کی، آگے بھی آ رہا ہے سورہ مدثر کے اندر بھی، اور اسی طرح سے سورۃ القلم میں بھی آتا ہے، اچھی خاصی پھر اس کی خبر لی گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو اقتدار نے روک دیا۔